بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 55ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج تیسری قسط ہے اس کتاب پر تعارف و تلخیص کی جو سجاد پرویز نے مرتب کی ہے، اور سجاد پرویز نے جس محنت سے مرتب کی ہے، جس لگن سے میں اور جس تحقیق کے بعد یہ کتاب، اس پر ان کو ادبی حلقوں سے ضرور داد ملے گی۔ کچھ شعراء اور ادباء کا ہم نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا۔ آج آغاز کرتے ہیں ممتاز محقق عقیل عباس جعفری کے انٹرویو سے۔ وہ بہت اچھے محققوں میں پاکستان کے شمار کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کافی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو اخریری کے بعد، تحقیق کے بعد، وقت صرف کرنے کے بعد ہی لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، مگر ان کی شاعری ان کی تحقیق کے فن کے سامنے کچھ دب سی گئی ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ پاکستان میں سیاسی وڈیروں کے نام سے جو کتاب ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ وڈیروں کو سیاسی وڈیرا کہنا، یہ انہی کا کہنا چاہیے، اولین استعمال انہوں نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کرونیکل کے نام سے ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے، جس میں پاکستان کے بننے سے لے کر 2013 تک کے واقعات کا ذکر ہے۔ یہ بڑی محنت کے بعد یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ پھر ایک کتاب انہوں نے 20ویں صدی سال بسال کے نام سے، وہ 20ویں صدی کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ بھی بہت ہی تحقیق کرنے والوں کے لیے، ادیبوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے بہت ہی کارآمد کتاب ہے۔ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کی تصحیح کی ہے جو غلط العام تھی، لیکن اب رائج ہیں۔ قرارداد پاکستان کس دن منظور ہوئی تھی؟ کیا قومی ترانے میں اردو کے الفاظ نہیں ہیں؟ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو غیر ملکی زبانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ان سارے متس کو، ان سارے کہانیوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے بھی ان کی تحقیق بہت قابل قدر ہے، اگرچہ کہ اب پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو ہی منایا جاتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ 15 اگست کو، 14 اور 15 کے درمیانی رات کو، مگر وہ خود کہتے ہیں کہ چونکہ یہ طے کر لیا گیا کہ ہم 14 کو منائیں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ وہ بہت بہترین کوئز میں حصہ لینے والے اور پھر اس کے سوالات مرتب کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نیلام گھر کے لیے ایک طویل عرصے تک انہوں نے سوالات مرتب کیے ہیں، اور وہ اس لیے کیے کہ وہ زیادہ تر انعامات اس کے جیت لیا کرتے تھے۔ شاید موٹر سائیکل بھی انہوں نے وہاں سے جیتی تھی۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی سارے انعام آپ ہی لیں گے تو آپ حصہ نہ لیں، اب آپ ایسا کریں، آپ سوالات مرتب کریں۔ تو وہ طویل عرصے تک نیلام گھر کے لیے سوالات بھی مرتب کرتے رہے، اور یہ سوالات مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بڑی عرقریزی چاہیے ہوتی ہے، بہت مطالعہ چاہیے ہوتا ہے، بہت کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں۔ بہرحال ان کی یہ صلاحیت بعد میں اردو لغت بورڈ میں بھی کام آئی، اور وہ ایک 3 سال کے عرصے کے لیے اردو لغت بورڈ کے سربراہ بھی رہے، اور انہوں نے پچھلے ادوار میں تیار کردہ 22 جلدوں کو، لغت کی جلدوں کو کمپیوٹرائز کیا اپنے زمانے میں، اور ان کی ایک موبائل ایپ بھی بنائی۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی کتاب میں فہمیدہ ریاض کا بھی ذکر ہے۔ فہمیدہ ریاض میرٹھ میں سن 1946 میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کے والد کو علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف سے حیدرآباد سندھ کے نور محمد ہائی اسکول میں تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنا زیادہ بچپن حیدرآباد سندھ میں گزارا۔ لیکن ان میں لکھنے پڑھنے کے جراثیم بہت بچپن سے تھے۔ 15 برس کی عمر میں ان کی ایک نظم جو ہے وہ فنون جیسے رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ ریڈیو حیدرآباد سے انہوں نے بہت سے پروگرام کیے، خاص طور پہ ایک طویل عرصے تک فوجی بھائیوں کا پروگرام انہوں نے کیا۔ انہوں نے سندھی زبان کے ادیبوں کی بہت سی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جس طرح بہت سارے اور ترقی پسند ادیب موقع پا کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے، فہمیدہ ریاض بھی بھارت چلی گئی تھیں،
اور اس دوران انہوں نے وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں لیکچر دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، بے نظیر صاحبہ کے دور میں وہ پھر مختلف اداروں کی سربراہ بھی بنی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اردو لغت بورڈ، ان اداروں کی انہوں نے سربراہی بھی کی۔ ان کی بھی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ انور مقصود صاحب کا انٹرویو بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم 10 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں، 4 بھائی اور 6 بہنیں، اور حیدرآباد دکن میں ان کا ایک بہت بڑا گھر تھا، مگر جب ہجرت ہوئی تو وہ آ کر پاکستان میں خیموں میں، ٹینٹوں میں رہے، حالانکہ ان کے والد کو، ان کے گھر والوں کو آفر ہوئی تھی مختلف مکانات کی، لیکن انہوں نے ٹینٹوں میں رہنا پسند کیا۔ پھر کچھ حالات بہتر ہوئے تو PIB کالونی کے مکان میں چلے گئے۔ انہوں نے MA معاشیات کیا، لیکن لکھنے لکھانے کے ذوق نے انہیں میڈیا کی طرف، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے بہت سارے اسکرپٹ لکھے، اور اس زمانے کے جتنے ادیب، شاعر، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان سب کی صلاحیتوں کو ریڈیو پاکستان نے پروان چڑھایا۔ بہرحال چونکہ MA معاشیات کیا تھا، پھر وہ UBL جیسے بینک میں لگ گئے، پھر انویسٹمنٹ کارپوریشن میں لگ گئے، پھر EMI ایک ادارہ تھا جو موسیقی کے ریکارڈ بنایا کرتا تھا، کیسٹ بنایا کرتا تھا، پھر اس میں چلے گئے۔ لیکن ان کی اصل دلچسپی مصوری سے تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی میرے گھر کا جو خرچ ہے وہ میرے ڈراموں سے اور میری شاعری سے اور میرے ادبی کاموں سے نہیں، بلکہ مصوری سے چلتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ ان کی وہ تصویریں لے جاتے ہیں۔ کچھ ڈراموں میں انہوں نے اداکاری بھی کی ہے۔ ایک اچھی بات وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو مارکت العرب پروگرام تھے وہ سارے کے سارے جنرل ضیاء کے دور میں تخلیق پائے۔ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کام کرنا چاہے تو ہر دور میں کام کر سکتا ہے۔ معین اختر کے ساتھ وہ اپنے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوف ٹاک کے نام سے جو پروگرام ہوتا تھا وہ پورے کا پورا ان کا لکھا ہوا ہوتا تھا، اور وہ معین اختر سے کہتے تھے کہ بھائی تم اپنی طرف سے کوئی ڈائلاگ نہ بولنا، چونکہ کیمرے کو جو ہدایت ہیں، کیمرہ مین کو جو ہدایت ہیں، وہ کبھی آپ کے چشمے کا اینگل لے کے اس کو فلمائے گا، کبھی کسی اور چیز کو فلمائے گا، تو اور معین ان کی اس بات کو مانا کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی چیز اس پروگرام میں نہیں کرتے تھے۔ اسی کتاب میں مشہور ادیب اور نقاد انتظار حسین کا بھی ذکر ہے، اور ان کا ایک طویل انٹرویو ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے قبل بھاولپور میں سجاد کو دیا تھا۔ انتظار صاحب بہت اچھے کالم نگار رہے، نہ صرف اردو کے بلکہ انگریزی میں بھی، اور انہوں نے متعدد اخباروں میں کام کیا، امروز، آفاق، مشرق، ڈان۔ انہوں نے کئی شاندار ناولوں کے ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامے اور فیچر بھی لکھے، اور وہ جس طرح کے نقاد تھے، جس طرح کے ادیب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کراچی پر لاہور کو فوقیت دی، چونکہ لاہور کا ماحول زیادہ ادبی اور وہاں کے ادیب اور شعراء بیٹھکیں لگانے کے، کچہریاں کرنے کے اور شام کو گفت و شنید کرنے کے عادی تھے۔ آصف نورانی کا نام بھی غیر معروف نہیں ہے۔ وہ خاص طور پہ فلمی حلقوں میں بہت مقبول رہے، اور وہ فلمی رسالوں کو ایڈٹ بھی کرتے رہے، اور ڈان جیسے اخبار میں انہوں نے پاکستان کی فلموں کے بارے میں، پاکستان کے ڈراموں کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ وہ ایس ایم کالج میں استاد بھی رہے، اور انہوں نے کئی کتب بھی لکھی، جن میں مہدی حسن پر لکھی جانے والی کتاب، اور پھر ایک شاہد آفریدی پر لکھی جانے والی کتاب بہت مشہور ہے۔ ڈاکٹر آصف فرخی جو مرحوم ہو گئے بہت جلدی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، مگر انہوں نے ساری عمر ایک محقق کے طور پر، ایک افسانہ نگار کے طور پر گزاری۔ وہ انگریزی میں بھی بہت اچھا لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے کئی پبلشنگ ادارے بھی قائم کیے، اور وہ بہت ساری کتابوں کو شائع کرنے کا ذریعہ بھی۔ اے حمید سے سجاد پرویز نے بہت پہلے کا بھی انٹرویو لیا تھا، شاید 90 کے اشرے میں۔ ان کا ایک انٹرویو بھی اس میں شامل ہے، اور وہ اسی زمانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساحر لدھیانوی بھی پاکستان آئے تھے، مگر CID ان کے پیچھے لگ گئی تھی، اس لیے چلے گئے واپس۔
وہ کہتے تھے سعادت حسن منٹو کے بارے میں لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پکے مسلمان اور پکے پاکستانی تھے۔ جب وہ پاکستان نہیں آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ساحرہ اکادمی جو مشہور اداکارہ ہیں، ان کے والد اداکار شیام ان پر طنز کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جب اتنے پکے پاکستانی ہو تو پھر جاتی کیوں نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ پھر پاکستان آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان میں آواز کے اچھی آوازوں کا انتخاب کا معیار بہت زیادہ بلند تھا۔ وہ کہتے ہیں وائس آف امریکہ تک میں یہ معیار نہیں ہے، وہاں جو شخص ترجمہ کر سکتا ہے وہ ترجمہ بھی کر رہا ہے، خبریں بھی پڑھ رہا ہے۔ بی بی سی میں کسی حد تک آواز کے معیار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک بات انہوں نے بڑی عجیب سی کی کہ ابن انشا بہت اچھے مزاح نویس تو تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے وہ مجھے کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں۔ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کا بھی اس میں ایک طویل انٹرویو ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہی اس کتاب کے شائع کرنا کا سبب بنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ وہ بہت کم عمر میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے۔ یہ یونیورسٹی تھی رحیم یار خاں کی خواجہ فرید یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی انہوں نے قائم کی، اس کا پورا پروجیکٹ انہوں نے مکمل کیا۔ اسی طرح وہ کراچی میں سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس سے بھی وابستہ رہے اور انہوں نے کمپیوٹر سائنس کا شعبہ وہاں قائم کیا۔ آج کل وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہیں اور وہاں متعدد نئے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے زمانے میں یہ یونیورسٹی بہت ترقی پا رہی ہے۔ فیض احمد فیض مرحوم کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی کا بھی ایک انٹرویو اس میں درج ہے، اور وہ زیادہ تر اپنے والد گرامی کا ذکر کرتی رہی ہیں۔ وہ ایک دلچسپ بات بتاتی ہیں کہ جب ان کو لینن پرائز فیض احمد فیض کو ملا اور ان کو ڈاکٹروں نے جہاز سے جانے سے منع کیا تو پھر وہ ایک بحری جہاز کے ذریعے روانہ ہوئے، اور اس بحری جہاز میں وہ ان کے ہم سفر تھیں۔ ان کو جنرل ایوب خان کی طرف سے اجازت مل گئی تھی کہ وہ روس چلی جائیں، ڈائریکٹ صدر کی اجازت مل گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ جہاز کے اندر جانے سے پہلے متعدد لوگ آتے رہے، کبھی ان کا پاسپورٹ چیک کرتے تھے، کبھی کچھ اور فیض صاحب کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آرام سے اپنی سگریٹ پی رہے تھے، پھر بہرحال وہ چلے گئے۔ اور اس سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے سلیمہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، جو دلچسپ واقعات ہیں۔ سلیمہ ہاشمی نے ایک بات یہ بتائی کہ اگرچہ ان کے والد سیالکوٹ کے تھے اور والدہ ایک انگریز تھی، لیکن اس کے باوجود فیض صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ گھر میں اردو بولی جائے گی، اور ان کے سارے گھر میں اردو بولی جاتی تھی۔ مشہور ڈائجسٹ سررنگ کے مدیر شکیل عادل دادا کا بھی اس میں ایک انٹرویو شامل ہے، اور اس میں بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ ڈائجسٹ 1,64,000 تک کی اشاعت حاصل کر چکا ہے۔ یہ پاکستان میں کسی ڈائجسٹ کے لیے، شاید اردو ڈائجسٹ کے بعد یہ دوسرا ڈائجسٹ ہوگا، اتنی اس کی اشاعت ہوگا۔ اور اس کی وجہ وہ دیومالائی کہانیاں تھیں جو اس میں شائع ہوا کرتی تھیں۔ لوگ منتظر رہتے تھے کہ اب یہ شمارہ سب رنگ کا ہر مہینے نہیں آتا تھا، کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے کے بعد، لیکن لوگ بک اسٹالوں پر یہ پوچھتے ہوئے دیکھے جاتے تھے کہ سب رنگ کب آ رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ عادل دادا، دراصل عادل ان کے والد کا نام تھا، اور جان ایلیا نے جو ان کے بڑے دوست تھے ان کے نام کے ساتھ جو محمد شکیل تھا، عادل دادا بڑھا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصے رئیس امروہی مرحوم کے اخبار میں بھی کام کیا۔ یہ اخبار ایک ڈمی اخبار تھا، اور شاید اشتہارات لینے کے لیے ہی صرف یہ 15 کاپیاں یہ چھپتی تھی، اور رئیس امروہی سے ان کا اور ان کے خاندان سے ان کا قریبی تعلق اس زمانے میں رہا ہے۔ ان سب کے علاوہ اس میں عبداللہ حسین، معروف ادیب جن کی ایک ناول اداف نسلیں بہت مشہور ہے، ان کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ دہریہ ہیں، وہ دہریہ نہیں ہیں، وہ ایک پکے مسلمان ہیں اور ایک مذہبی شخص ہیں۔ اسی طرح اس میں وجاہت مسعود ایک نوجوان کالم نویس ہیں جن کے کالم مختلف اخباروں میں چھپتے ہیں اور خاص طور پر
جن کی ایک ویب سائٹ ہم سب کے نام سے بہت مقبول ہے. وہ انسانی حقوق کے لیے لڑنے والوں میں صف اول میں شامل ہیں. وہ ایک عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں استاد کو جو اہمیت دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی، حالانکہ یہ استاد ہی ہے، پرائمری اسکول کا استاد اور سیکنڈری اسکول کا استاد، جو اپنے شاگردوں کو یا ان میں سے کچھ شاگردوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے اور ان میں وہ صلاحیتیں دیکھ کر ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت سارے ان کے آج یہ استاد سیکنڈری یا پرائمری اسکول کا، آپ کسی بھی سڑک پر کسی بازار میں چلے جائیں، سفید بالوں والا یہ استاد فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا خفتہ حال سا نظر آئے گا، اور اس کی حالت بہتر کرنے کے لیے کسی کی توجہ نہیں ہے. زہرا نگاہ کا بھی ایک انٹرویو اس میں شامل ہے. زہرا نگاہ نے اپنے انٹرویو میں جو باتیں کی ہیں، ان کے خاندان کے تمام لوگ، ان کے بارے میں کیا کہا جائے، این خانہ ہما آفتابت، ان کے سارے بھائی، ان کے خود وہ، تو انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں بہت ساری دلچسپ باتوں کا ذکر کیا ہے. نصرت فتح علی خان کا ایک انٹرویو بھی اس میں شامل ہے، اور نصرت فتح علی خان پاکستان کے معروف گلوکاروں میں اور قوالوں میں شامل ہیں. نصرت یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوالیوں میں مغربی ساز اور لوک سازوں کا بھی امتزاج کیا ہے، جسے باہر کی دنیا میں بھی بہت پسند کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں 2 سال تک موسیقی کی تعلیم دی اور وہاں سینکڑوں شاگرد ان کے موجود ہیں. جب ان سے سجاد نے پوچھا کہ موسیقی کیا حرام ہے، تو کہنے لگے نہیں، حرام تو نہیں ہے، لیکن موسیقی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمانی موسیقی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک شیطانی موسیقی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ اس کو میں شیطانی میوزک میں شمار کرتا ہوں. ایک اور چیز کی وضاحت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کی. ان سے جب پوچھا گیا کہ دم دم مفت قلندر والی قوالی آپ نے کسی خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ قوالی نہیں گائی، مجھے خود حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بہت زیادہ عقیدت ہے، اس لیے میں نے یہ قوالی گائی، اور جو بہت اچھی گائی گئی. سرائکی گلوکار لوک فنکار پٹھان خان کا بھی ایک انٹرویو اس میں شامل ہے، اور اس میں انہوں نے زیادہ تر موسیقی کے حوالے سے بات کی ہے. امین گلجی جو ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، ان کا ایک انٹرویو بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں انہوں نے مجسمہ سازی کے بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کی ہے. میکسم کے نام سے ایک کارٹونسٹ، جن کا اصل نام ڈاکٹر شوکت محمود ہے، اور وہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر کے پروفیسر بھی ہیں، ان کا بھی ایک انٹرویو ہے. ان کے کارٹون جو سیاسی کارٹون بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کارٹون اور کیریکیچر کا فرق بھی بتایا ہے، اور ان کے یہ کارٹون یا کیریکیچر نوائے وقت، نیشن اور فیملی جیسے اخباروں میں. انہوں نے ایک اچھی بات یہ بتائی، اور انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ پاکستان میں انتخابی نظام کو اگر بہتر کرنا ہے، انتخابات کے نتائج کو اگر بہتر کرنا ہے، تو ووٹ دینے والے کی کم سے کم استعداد میٹرک ہونی چاہیے، اور امیدواروں کی استعداد BA یا MA ہونی چاہیے. اس طرح سے کچھ بہتر لوگ سیاست میں آ سکیں گے. مسرت کلانچوی بہاولپور کی ایک ادیب اور شاعرہ ہیں جو اب لاہور میں رہتی ہیں. ریڈیو پاکستان بہاولپور کی وہ ابتدائی آوازوں میں شامل تھیں، اور انہوں نے بہت سارے پروگرام ریڈیو پاکستان بہاولپور سے کیے تھے، اور انہوں نے کئی ناول بھی لکھے. خاص طور پہ سیرت کے موضوع پر ایک ناول، یہ ایک منفرد سی بات ہے. تو اس طرح یہ وہ 22 لوگ جن کا انٹرویوز اس کتاب میں سجاد پرویز نے درج کیے ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. اصل مزہ تو اس کتاب کو پڑھنے میں آئے گا. آپ اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ لطف اٹھائیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.